السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی موت کیسے ہوا، اس پہ بات نہیں کرتے ہوئے بات یہ کرنی ہے کہ اس حادثے کے بعد یعنی ہیلی کاپٹر کا کریش ہونا اور ہیلی کاپٹر کریش ہونے کے بعد آپ کے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں بالکل واضح ہے کہ ان کی موت ہو چکی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے مختلف وزراء موجود تھے، ان کی بھی موتیں ہو چکی ہیں۔ لیکن دوستو بات کرنی ہے ان کی موت کے بعد، یعنی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی موت لوگوں کے لیے خوشی کا ایک موقع ملا۔ دنیا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے خوشی منا رہی ہے۔ دوستو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے بھی اس ٹاپک اس موضوع کو رکھا جائے کہ ان کی موت پہ خوشی کا اظہار کرنا، مٹھائیاں بانٹنا، چاکلیٹیں بانٹنا، کیک کاٹنا کہاں تک درست ہے۔ بات اس لیے کرنی ضروری ہے کہ ہم مخالفین کو چھوڑ دیں جو بیرون ملک یعنی امریکہ، اسرائیل، برٹین، اس کے علاوہ جو ہمارا برصغیر کا جو خطہ ہے یعنی ہمارا کنٹری انڈیا، ہندوستان اور پڑوس کا ملک پاکستان وغیرہ ہو گئے، ان ممالک کے اندر علماء کا ایک جو طبقہ ہے جن کو عالم دین کہا جاتا ہے، جن کا ذہن وسیع ہونی چاہیے، بروڈ ہونی چاہیے، ایسے لوگ، ایسے طبقے کے لوگ اس موقع پہ خوشی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا، کیا ہی اچھا ہوا کہ مردود جہنم کو گیا، کیا ہی اچھا ہوا کہ گستاخ رسول جہنم کو گیا، کتنا اچھا ہوا کہ گستاخ صحابہ جہنم کو گیا۔ پیارے دوستو، یہ جو باتیں آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کسی سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں، کسی نیوز کے ذریعے نہیں، بلکہ ایسے خبریں اپنے اسٹیٹس کے ذریعے اور لوگوں کے زبان کے ذریعے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، آنکھوں سے دیکھی ہے۔ دوستو اس لیے کہنا ضروری ہے، اس لیے اس موضوع پہ بات کرنی ضروری ہے، اہم ہے۔ جیسا کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی موت پہ مخالفین کس طریقے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی موت ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد جہاں ایک جانب، جہاں ایک سائٹ، جہاں ایک طرف یوم سوگ منایا جا رہا ہے، غمی کا دن منایا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف خوشی کا دن منایا جا رہا ہے۔ وہیں اندرونی اور بیرون ملک کے مخالفین خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہے، چاکلیٹیں بانٹے جا رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد امریکہ سے اوتھینٹک معتبر خبر موصول ہوئے ہیں کہ وہاں کس طریقے سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایسی متعدد ویڈیوز موصول ہوئے ہیں جن میں صدر کی ہلاکت پہ، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہلاکت پہ اندرونی و بیرونی ملک کے اندر خوشی کا اظہار کچھ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مٹھائیاں دے رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو چاکلیٹیں دے رہے ہیں، کیک کاٹے جا رہی ہے۔ میرے دوستو، ایک ویڈیو تو ایسا ملا کہ ایک خاتون مٹھائی بانٹ رہی ہے تو دوسرے خاتون پوچھ رہی ہے کہ یہ مٹھائی کیوں بانٹی جا رہی ہے؟ تو پیارے دوستو، مٹھائی تقسیم کرنے والی، مٹھائی بانٹنے والی وہ خاتون کہتی ہے کہ مٹھائی کھانے والوں کو بھی معلوم ہے، یعنی جو عورت کوشچن کی کہ مٹھائی کیوں بانٹی جا رہی ہے، وہ اس کے مخالف تھی کہ خوشی نہ منایا جائے۔ دوستو، وہ عورت طنز کے طور پہ کہتی ہے کہ مٹھائی کھانے والوں کو بھی معلوم ہے کہ ہم خوشی کیوں منا رہے ہیں، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ ہم خوشی کیوں منا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں۔ دوستو، اس طریقے سے اس عورت پہ طنز کرتی ہے جو کوشچن کر رہی ہے کہ ہم یہ خوشی کیوں منا رہے ہیں۔ دوستو، اس طریقے سے اندرونی و بیرونی ملک کے اندر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایسی کئی ویڈیوز دیکھا جا سکتا ہے کہ برطانیہ، جرمنی، ڈنمارک اور نیدرلینڈ سمیت مختلف ملکوں کے اندر مختلف خطوں میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی موت کے بعد جشن منایا جا رہا ہے اور موسیقی پہ، ناچ گانوں پہ رقص کی جا رہی ہے، ڈانس کی جا رہی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، جو اصل بات کرنی ہے وہ بات یہ ہے، جو مخالفین ہیں یعنی جو اسرائیل کے سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ مشاہدہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے خود ان دنوں میں، گزشتہ دنوں میں مشاہدہ کیا، دیکھا کہ ہمارے ملک ہندوستان کے ایسے ادارے سے، ایسے انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہوئے علماء کہہ سکتے ہیں یا طلباء کہہ سکتے ہیں، ان کی جانب سے اس طریقے کی باتیں آ رہی ہیں کہ کتنا اچھا ہوا کہ جہنم کو واصل ہوا، کتنا اچھا ہوا گستاخ رسول جہنم کو چلا گیا، کتنا اچھا ہوا، یہ تو گستاخ صحابہ تھا، جہنم کو گیا، اچھا ہوا۔ لیکن پیارے دوست، ہمیں اتنا تنگ نظر نہیں بننی چاہیے۔ ہم کسی ایک خاص ٹاپک کو لے کر، کسی ایک خاص موضوع کو لے کر، کہیں ایک دو موضوع کو لے کر ہم اتنا نہ تنگ نظر ہو جائیں کہ ہم ایسے شخص کے موت پہ خوشی کا اظہار کریں۔ وہ شخص ایسا تھا جو مظلوموں کی آواز اٹھایا کرتا تھا، یعنی جو ایران کنٹری ہے ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا اور آواز اٹھاتا رہا،
یہاں تک کہ جو شیعہ حضرات ہیں، کھل کر بات یہ کہی جا سکتی ہے، جو شیعہ حضرات ہیں یہاں بھی ظلم ہوتا ہے، ظلم کے خلاف اپنے آواز کو بلند کرتے ہیں، یعنی ظلم کہیں بھی کسی کے ساتھ ہو، ہم بغیر کسی مذہب ذات پنتھ کو دیکھے بغیر ہم اس کی آواز اٹھاتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم کسی خاص موضوع کو لے کر، کسی خاص ٹاپک کو لے کر اتنا تنگ نظر نہ ہو جائے کہ موت پہ خوشی کا اظہار کریں اور ہمیں یہ کہنی پڑے کہ ہاں یہ اچھا ہوا کہ وہ جہنم کو واصل ہوا۔ پیارا دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ اختلاف اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ ہمارا شیرازہ ہے اتحاد کا وہ بکھر جائے گا، اور ہمارا اتحاد کا جو شیرازہ ہے بکھر جائے گا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، درہم برہم ہو جائیں گے۔ وقت ہے متحد ہونے کا، وقت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پہ عمل کرنے کا، چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں، سنی کسی بھی طبقے کے ہوں، کسی بھی فرقہ کے ہوں، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، مسلک کی جو اختلافات ہے ان اختلافات کو بھول کر ہمیں کام کرنی چاہیے اور وسیع نظر ہو کر سوچنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوموں کی آواز اٹھانے کی، مظلومیت کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔